بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال نمبر 74 اور اس کے جواب کے بعد اس جواب میں جو کچھ باتیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہی ہیں، اس پر ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ کی کچھ بہت ہی اہم اور قیمتی تعلیقات ہیں۔ ان تعلیقات کو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنا ہے۔ شیخ صالح فوزان نے اپنی جواب میں یہ بات کہی تھی کہ جاہل کے لیے علمی مسائل میں بات کرنا جائز نہیں، بالخصوص تکفیر جیسے بڑے مسئلے میں۔ اسی طرح سے غیبت، چغل خوری اور اسی طرح حکمرانوں کے عیب جوئی اور علماء امت کے عیب جوئی کرنا حرام ہے۔ یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی۔ اس پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ جمال کہتے ہیں، صفحہ نمبر 388 پر یہ بات ہے، شیخ کہتے ہیں بربادی ہو اس کے لیے جو علماء امت پر طعن و تشنیع کرے۔ بربادی ہو اس کی جو امت کے علماء پر طعن و تشنیع کرے، اگر توبہ نہ کرے تو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، سلفیوں کا امتیاز ہے کہ وہ اصولوں سے دور نہیں ہٹتے۔ شیخ نے کیا کہا؟ بربادی ہو کب؟ اگر وہ توبہ نہ کرے تو، یعنی گویا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بربادی سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اسے اپنا انجام تک پہنچ جانا چاہیے، اس کا برا ہو تو اگر توبہ نہ کرے تو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو علماء سنت اور جو علماء سنت وارثین انبیاء ہیں، علماء سنت انبیاء کے وارثین ہیں اور ان پر وہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ برا کرے، برا ہو ایسے شخص کا۔ کہتے ہیں اگر ہم اپنے بڑوں پر، بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے، ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے اور ان سے علم نہیں سیکھیں گے تو آخر کس سے علم سیکھیں گے؟ آپ ذرا پورے عالمی منظرنامے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی ہنگامی حالت پیش آ جائے ملک میں، دنیا میں، یا کوئی دین کا، شریعت کا باریک مسئلہ پیش آ جائے جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، اور اگر یہ پروپیگنڈا امت کے اندر پھیلا دیا جائے کہ امت کے جو چوٹی کے علماء ہیں، سب سے بڑے علماء، وہ ناقابل اعتبار ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر ہم اپنے مسائل کی رہنمائی کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارا سورس کیا ہوگا؟ آخر ہم اپنے مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہمارے پاس کیا کوئی راستہ بچے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کا یہ دین، اس کی شریعت قیامت تک کے لیے سارے مسائل کو حل کرنے کی ضمانت نہیں لی ہوئی ہے؟ یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی ایشوز کسی بھی ملک میں، کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوں گے، اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے امت کو ملے گی، اور اس دین کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان کو غیر معتبر بنا دیا گیا۔ بھئی وہ کافر ہیں تو کافروں سے علم حاصل کر سکتے ہیں دین کا؟ ایسا ماحول بنا دیا جائے تو امت کہاں جائے گی؟ کیا سورس ہوگا؟ نبی تو آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا تھا تو یہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس عرصے میں انسانیت کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری کس کے سر پہ اللہ نے رکھی ہے؟ اگر ہم کہیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام آئے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دیا،
تو حساب و کتاب کس بنیاد پر لے گا؟ حجت قائم کیسے ہوگی؟ کیسے شریعت کے مسائل پر عمل کریں گے؟ کوئی ایسا اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کو رکھا ہی نہیں جو نبوت کی وراثت کو صحیح معنوں میں لے کر کے چلے۔ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو آتنک پھیلے گا یہ دنیا میں نہیں پھیلے گا، یہ مسئلہ آخرت تک جائے گا، کیونکہ اس سے عقیدہ بگڑ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام آئے گا، اللہ کی شریعت نقص اور عیب سے متہم کر دی جائے گی۔ کیسی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی، قیامت تک کے لیے کہا، اور ہمارے دور میں کوئی گائیڈ کرنے والے ہی نہیں باقی بچے۔ تو علماء پر جو کبار علماء ہیں، امت اس پر اعتماد نہ کرے تو کس پر اعتماد کرے؟ اگر کوئی یہ راستہ امت کو دکھاتا ہے، امت کے کبار علماء کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دراصل وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن ہے، امت کا بہی خواہ نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ امت کا بدخواہ۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کسی خطے میں، کسی ملک اور وطن میں اگر قانون ہے نا اور نظام کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے، لوگ منمانی کرنے لگتے ہیں، کورٹ عدلیہ ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں باقی بچتا ہے، یا وہاں سے بھی انصاف کا راستہ، وہاں سے بھی انصاف ختم ہو جاتا ہے، تو آدمی مظلوم بلبلاتا ہے کہ نہیں بلبلاتا ہے کہ عدالتوں سے تو انصاف ملنے کی بات ہے، عدالتیں ہی غیر معتبر ہو گئی ہیں، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو پھر کس کے سامنے روئے گا؟ وہ مسئلہ کہاں لے کر کے جائے گا؟ اپنے ایشوز کو کہاں سے حل کرے گا؟ ظالم سے ظلم کا انتقام کہاں سے اسے ملے گا؟ مظلوم کو ہمدردی کہاں سے ملے گی؟ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا دنیا میں؟ جہاں بھی اس طرح کے دنگے فساد ہوئے اور ملک تباہ ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی عدالت نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، وہاں انسانیت کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو آپ سوچئے، تو دنیوی مسائل کا معاملہ ہے، دین اور عقیدے کے معاملے میں علماء آئیڈیل ہیں۔ اگر ان کبار علماء کا اعتبار ختم کر دیا جائے گا تو امت کن سے کنسلٹ کرے گی، کن سے رجوع کرے گی؟ تو یہ دراصل بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر بھروسہ کریں گے؟ بھئی شیخ بن باز نہیں اعتبار ہے، شیخ ابن عثیمین کسی نے کہا نہیں اعتبار ہے، شیخ صالح مطلب مثال کے طور پر نہیں اعتبار، تو پھر آپ بتائیے کہ اپنے دین کے بڑے ایشوز کے لیے کون فیصلہ کرے گا؟ یہ دشمنی ہے، یہ دراصل امت کی بدخواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ امت کے وارثین سچے ہر دور میں رہیں گے۔ جب اللہ کو قیامت قائم کرنا ہوگا نا تو اس سے پہلے معاملہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، یہ کام دھیرے دھیرے چلتا رہے گا۔ قیامت قائم کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات بنا دے گا، ورنہ ہمیشہ اللہ کے نبی کی سنت کے وارثین دنیا میں موجود رہیں گے۔ مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں، کہیں نہ کہیں الحمدللہ ایسے لوگ موجود رہیں گے، علماء کبار جو سچے وارثین ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ تان و تشنیع کر کے ان کا مقام گھٹانا، ان کی حیثیت ختم کرنا، ان سے کوئی رجوع نہ کرے، ان سے کوئی علم حاصل نہ کرے، یہ امت کو بہت بڑا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں برائیاں کر کے، عیب جوئی کر کے کہ ناقابل اعتبار ہے، وہ اعتبار والا کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سب غیر معتبر ہیں تو کوئی ان کے ہاں معتبر بھی تو ہوگا۔ جو معتبر سمجھے جا رہے ہیں ان کا کیا اعتبار ہے؟ جو معتبر سمجھے جا رہے ہیں، جو یہ کہنے پر عوام کو، نوجوانوں کو آمادہ کر رہے ہیں، ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کبار علماء پر نقد کریں، کبار علماء کی غیبت کریں، کبار علماء کو کافر اور فاسق کہیں، یا ایسے ہی ان کبار علماء کے بارے میں یہ بات کہیں ان کے اندر یہ عیب ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے۔ ایسا کہلوانے والے جو علماء ہیں ان کی کیا حیثیت ہے امت کے اندر؟ کیا حیثیت ہے؟
یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیوں وہ غیر معتبر ہیں اور کیوں غیر معتبر کہنے والے معتبر ہیں, یہ سب دیکھنا ہوگا. اس لیے اندھے بن کر کے, گونگے بہرے بن کر کے امت کو نہیں رہنا ہے. امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح معنوں میں علم کی روشنی کی راہ پر چلے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ اللہ کے دین کی رہنمائی کے لیے ایسے علماء امت کے اندر رہیں گے. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کیا جاہل سرداروں سے امت کس پر اعتماد کرے, کس پر بھروسہ کریں گے؟ کیا جاہل سرداروں سے علم حاصل کریں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پیشین گوئی فرمائی. ہمارے شیخ اس حدیث کو عنقریب لا رہے ہیں. وہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ سینوں سے علم نکال کر, چھین کر نہیں علم اٹھائے گا, بلکہ علماء کو موت دے کر کے اٹھائے. اس کے بعد شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ, جو اس سے پہلے سعودی منسٹری کے وزیر رہ چکے ہیں, منسٹر رہ چکے ہیں, شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ, اس وقت اور زیادہ اونچے منصب پر وہ فائز ہیں. وہ کہتے ہیں ہر مومن پر واجب ہے کہ بلا علم کوئی بات کہنے اور حجت و برہان کسی چیز اور بلا حجت و برہان کسی چیز کی جرأت و جسارت کرنے سے ایک دم چوکن نہ رہے. ہر مومن پر کیا واجب ہے؟ بلا علم کوئی بات نہ کہے اور بلا حجت و برہان کسی چیز کی جرأت سے ایک دم ڈرے, چوکن نہ رہے, بلا حجت دلیل کی کوئی بات نہ بولے. بالخصوص عقیدے کے مسائل میں, خاص طور پر عقیدے کے مسائل میں بلا حجت اور دلیل کوئی بات نہیں کرنی ہے. ایمان اور تکفیر کے مسائل میں اور حلال و حرام کے مسائل میں, ان تمام مسائل میں بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دم چوکن نہ رہے, اپنی زبان نہ کھولے. ہر مومن کی ذمہ داری ہے. کہتے امت میں حق سے انحراف کا ایک بڑا سنگین عمل یہ در آیا ہے کہ ایک مسلمان جس کا اسلام بالکل ثابت ہے, تکفیر پر بات کر رہے ہیں شیخ صالح عبد العزیز آل شیخ, کہتے ہیں امت میں حق سے انحراف کا ایک بڑا سنگین عمل یہ اندر آ گیا ہے کہ ایک مسلمان جس کا اسلام بالکل ثابت ہے اسے تحقیق و جستجو اور وضاحت طلبی کے بغیر کافر قرار دیا جائے. یہ امت میں مشکل آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ ایک ایمان والا جس کا ایمان بالکل ثابت ہے, کوئی ایسا کام, کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جائے, ایسے شخص کو تحقیق و جستجو اور وضاحت طلب کیے بغیر اس کو کافر قرار دیا جائے. کتنی خطرناک بات ہے. اتنی آسانی سے کسی کو کافر کرنا یہ امت میں کتنی بڑی مصیبت ہے جو آ گئی. اچھا, عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دیکھیے, یہ تاریخ بھی سرسری بیان کر رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ خوارج غالب آئے. پوری کہانی آپ جانتے ہیں کیسے کیسے ان لوگوں نے کیا کیا. پہلے جو خوارج تھے وہ غالب آئے اور ان کے انحراف کی جڑ, ان کی یہ سوچ تھی. انحراف کی جڑ کیا تھی؟ یہ خارجی کیوں غالب آئے, وہ آخر خارجیت کی راہ پر جو آئے اس کی جڑ کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خارجیت کی راہ پر آ گئے بغاوت کرنے پر. وہ کہہ رہے ہیں ان کے انحراف کی جڑ ان کی یہ سوچ تھی کہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی جانب سے عائد کردہ اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ذمہ داری کیا دی تھی؟ خلیفہ تھے, وہ مسلمانوں کے امام تھے, ہے نا, تو جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادا کرنا چاہیے. خوارج کی سوچ کیا تھی بغاوت کرنے میں؟ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ اسی بنیاد پر کسی نے انہیں کافر قرار دیا, کسی نے آپ کو واجب القتل ٹھہرایا کہ آپ کو قتل کرنا بالکل واجب ہے, نعوذ باللہ, اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر قرار دیا. اسی طرح امت کے معاملات کے ذمہ داروں یعنی یہی حاکموں اور بزرگوں کو ان کے مخالفین و معارضین نے کافر قرار دیا. اب ایک تاریخ ہے, یہ تاریخ میں یہ واقعات کئی مرتبہ ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی, حضرت علی, ہے نا, اور پھر ایسی امت کے اور بہت سارے نیک لوگ, صالحین لوگوں کو کافر قرار دیا گیا.
یہ معاملہ پیش آیا۔ یہ سب معاملہ کیوں پیش آیا تھا؟ اسی بنیاد پر پیش آیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جس کا ایمان بالکل ثابت ہے، کوئی ایسا کام اس سے نہیں ہوا ہے جس کی بنیاد پر اسلام سے باہر چلا جائے، کافر ہو جائے، لیکن ایسی چیزوں کو بنیاد بنایا گیا کافر قرار دینے کے لیے جو بنیاد ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی نے خلیفہ تھے، ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں ادا کیا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کیا نہیں ادا کیا تھا؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دو تین طرح کی باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، روایتیں سچی نہیں ہیں، روایتیں ضعیف ہیں۔ کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں عیب کے طور پر، جبکہ وہ عیب نہیں ہے، دراصل ان کے فضائل کا حصہ ہے، لیکن نادانی اور جہالت کی بنیاد پر ان فضیلت و منقبت کی چیزوں کو بھی وہ ان کو عیب شمار کرتے ہیں ان کے حق میں۔ مثال کے طور پر جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں تھے تو شریک نہیں ہوئے۔ شریک نہ ہونا جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی تو جو شریک ہوئے تھے بدر میں وہ نبی کے حکم سے شریک ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ نبی نے کہا شریک ہو جاؤ، شریک ہو گئے۔ اگر نبی نے خود حضرت عثمان غنی کو کہہ دیا ہو کہ نہ شریک ہو، فلاں کام میں مشغول رہو، نبی کے حکم سے اس کام میں مشغول ہو گئے وہ، تو کون سی غلطی ہے بھائی بتائیے؟ غلطی ہے یہ؟ نبی نے ان کو کہا یہ کام کرو، وہ اس کام پہ لگ گئے۔ نبی نے حضرت عثمان کو کہا آپ اس کام پر لگے رہی، وہ اس پہ کام پہ لگے رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں عثمان غنی نے بدر میں شرکت نہیں کی۔ بدر میں شرکت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کیا مسلمان نہیں تھے؟ ایمان مضبوط نہیں تھا؟ نفاق تھا نعوذ باللہ؟ مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور غلبہ وہ نہیں چاہتے تھے؟ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ وہ بھی تو بتاؤ۔ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا زوجہ بیمار ہیں، ان کے عیادت کرنے کے لیے، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تم ان کے پاس رک کر کے ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ نبی کی بیٹی تھی، نبی نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کی سنت پر، حکم پر عمل کر رہے تھے۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت عثمان غنی کی منقبت ہے کہ نہیں منقبت ہے؟ یہ ان کی تعریف، ان کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی سارے لوگ جنگ میں آئے تھے۔ تو نبی نے جس کو جس کام پر لگایا اس کام پر وہ لگا رہا۔ اگر وہ حکم کی خلاف ورزی کرتے تب تو گنہگار ہوتے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام کیا، بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ کیا آپ سے پہلے کسی نبی نے یا نبی کے علاوہ آپ کے کسی صحابی نے کہا کہ حضرت عثمان نے غلط کیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ تمہارا دماغ اصل میں خارجیت کا ہے، اس لیے تم نے اسے حضرت عثمان غنی کی شان میں عیب بنا دیا، جبکہ وہ عیب نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کی تعریف کہ بدر میں رہے نہیں، نبی کے حکم سے ادھر گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ دل سے تھے کہ نہیں تھے جنگ میں؟ ایمان سے، جذبے سے تھے کہ نہیں تھے؟ دل کی سچائی سے جنگ بدر میں تھے کہ نہیں تھے؟ اس طرح کے عیوب، اس طرح کی چیزیں بہت ساری آپ کو ملیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاف ہی کہنا چاہتے ہیں کہ لا علمی کا نتیجہ ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر کے کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے، اور کافر قرار دینے کا عمل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی بات ہوتی تو چھوٹی موٹی ہوتی کہ مخالفت کی، نہیں گئے، یا نہیں یہ کام کرنا تھا، فلاں کام کے لیے گئے، کافر کہنے کا کیا حکم ہے؟ تکفیر کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں حضرت عثمان غنی کی تعریف ہے، حضرت عثمان غنی پر عیب نہیں ہے۔ خیر اس طرح کی ساری باتیں آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام
نامی کتاب میں آپ کو تفصیلات ملے گی، وہ یہاں پر مقصد نہیں ہے بیان کرنا۔ تکفیر کا معنی کہ تکفیر کا معنی کسی پر دین سے خارج ہو جانے کا حکم لگانا۔ تکفیر کسے کہتے ہیں؟ دین سے خارج ہو جانے کا حکم لگانا، اور اسلام سے پلٹ جانے کا حکم عائد کرنا، کہ اسلام سے پلٹ کر کے آدمی چھوڑ دیا ہے، دوسرے دھرم میں دوسرے عقیدے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں جب کہ کسی مسلمان پر جس کا اسلام ثابت ہو مرتد کا حکم لگانا جائز نہیں۔ مرتد پلٹ جانے والا، اسلام سے پلٹ کر کسی اور دھرم میں دین میں چلا گیا، یا اسلام چھوڑ دیا، پلٹ گیا اسلام سے، مرتد کا حکم لگانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس پر کوئی یقینی شرعی دلیل قائم ہو جائے، جب تاں کہ اس پر کوئی یقینی شرعی دلیل قائم ہو، یعنی جب تک قائم نہ ہو شرعی دلیل تب تک کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ بعین ہی اسی طرح جیسے اس کے اسلام میں داخل ہونے کا یقین ہے۔ یہ نقطہ یاد رہے، ایک آدمی مسلمان ہے نا، اس کے اسلام میں رہنے کا ایک دم یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ پکے یقین کے بغیر کسی کو مسلمان کہیں گے؟ ہم نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی پکے یقین کے ساتھ جب تک اس کا اسلام سے باہر ہونا ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کو باہر بھی نہیں نکالیں گے۔ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یقین چاہیے، ایسے اسلام سے باہر نکلنے کے لیے بھی یقینی دلیل چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی اسلام میں داخل ہونے کے لیے دنیا بھر کی شرطیں لگائے اور نکالنے کے لیے جھٹکے میں نکال دے اسلام سے باہر۔ ایسے نہیں کیا جا سکتا، اس کا بھی ویسے یقینی ہونا چاہیے جیسے اسلام میں داخل ہونا اس کا یقینی ہے، ایسے ہی دلیلوں سے اس کا نکلنا بھی یقینی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، لیکن یہ بھی یاد رہے بات کہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام علماء ہی کا ہے، بڑے علماء ہی کا کام ہے۔ وہی وہ جانتے ہیں کہ یقینی کیسے بنے گا اس کا اسلام سے باہر ہونا، کیا شرطیں ہیں، کیا موانع ہیں، ان سب کا علم کس کے پاس؟ انہی علماء کے پاس ہے۔ یہ ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے۔ آج نوجوان حکم لگاتے ہیں اسلام سے باہر نکالنا ڈالنا سارا فیصلہ یہ نئی عمر کے لوگ، ایسے جذباتی لوگوں کے ساتھ گھومنے والے، تحریکیوں کے ساتھ گھومنے والے، ایسے خروج کا عقیدہ نظریہ رکھنے والی پارٹیوں اور فرقوں اور ان کے مولویوں کے نظریے کے ساتھ جو لوگ جڑنے والے ہیں ان کا یہی کام ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ تکفیر جیسا خطرناک مسئلہ امت کے اندر داخل ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اور سائل نے جو بات کہی ہے کہ بڑے علماء کافر ہیں، سائل نے جو بات کہی ہے کہ بڑے علماء کافر ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کے دہانے پر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ساری باتیں کس کی ہے؟ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کی ہیں، جو وزیر تھے، انہی کی بات چل رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں سائل نے جو بات کہی کہ بڑے علماء کافر ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کے دہانے پر ہے، یعنی خطرے کے کنارے ہے، بالکل اس میں چلا جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ کیونکہ بڑے علماء کرام حق واضح کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی حق بیانی کے سبب انہیں مطعون کرے یا انہیں کفر سے متہم کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہمت لگانے والے کا اتہام، تہمت لگانے والے کی تہمت صحیح اور درست ہے۔ ٹھیک ہے، جو بڑے علماء ہیں ان کا کام دین کی اشاعت کرنا ہے، وہ حق بتانا ان کا کام ہے۔ اس لیے کوئی ایرا گیرا آئے اور حکم لگائے کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں تو اس کی بات کو ایسے تسلیم نہیں کر لیا جائے گا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ بڑے علماء پر الزام لگانا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایسے شخص کو پکڑنا اور اسے قاضیوں کی جانب سے سخت تعزیری سزا دینا واجب ہے۔ اب شیخ صالح فوزان سعودی عرب میں بیٹھے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے قاضی کے حوالے کرنا چاہیے اور اسے سخت تعزیر یعنی حد قائم نہیں کرنا ہے، تعزیری تنبیہی سزا اس کو دینی چاہیے، یہ واجب ہے۔ ایسے تو ان مسائل کی بابت قدیم زمانے سے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ کے دور ہی سے بہت سارے رسائل آتے رہے ہیں، یعنی شیخ بن باز اپنے عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی رہی ہیں کہ علماء کے خلاف لوگ باتیں کرتے رہے ہیں، ان کو کافر وغیرہ بولتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود باتیں بولتے رہے ہیں اور شیخ بن باز سمجھاتے رہے ہیں، شیخ بن عثیمین سمجھاتے رہے ہیں، تنبیہ کرتے رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہمیں اندیشہ ہے کہ تکفیری منہج لوگوں کے درمیان پنپ رہا ہے۔ شیخ صالح فوزان نے کہا تھا ہمیں ڈر ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، ڈر ہے کہ تکفیر والا منہج، یعنی کسی کو کافر قرار دینے والا منہج کیا ہو رہا ہے؟ پھیل رہا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور خوارج باقی رہیں گے اور ان کے عقائد و نظریات بھی باقی رہیں گے، اور لوگوں نے اگر اپنا تدارک نہیں کیا، یعنی بچاؤ نہیں کیا، چوکنا نہیں ہوئے، تو بعید نہیں کہ ان میں بھی گمراہوں خارجیوں کی عادتوں میں سے کوئی عادت موجود رہے۔ تو یہ تو علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، تکفیر کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور آگے کہتے ہیں اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہ رہیں، حق کی راہ اپنائیں، اس کی وصیت کریں، اور انبیاء کے وارثین علماء کرام پر تانا زنی سے، تانا کرنے سے، عیب جوئی کرنے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ باتیں الفتاوی المہمہ فی تفسیر الامہ نامی کتاب سے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کے فتوے سے یہ باتیں یہاں پر نوٹ کی گئی ہیں۔ میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور بھی کئی ایک حاشیے موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج اس وقت آپ کے درمیان بھی یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے اس ملک میں موجود ہیں، ہے نا، آپ کے اس شہر میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ایسے بعض نوجوان آپ کو ملیں گے جو اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی لا علمی کی بنیاد پر، اور اپنی حقیقت نہ جاننے کی بنیاد پر، آدمی کو سب سے پہلے اپنی حقیقت جاننا چاہیے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ آدمی اپنے آپ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے تو بہت کچھ برا کرتا ہے۔ اگر آدمی اپنی حقیقت کو، اپنی حالت کو، حیثیت کو جان لے تو شاید بہت ساری ایسی حرکتوں سے باز آ جائے جو وہ کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر شیخ بن باز اور ابن عثیمین اور شیخ صالح فوزان اور البانی کیا ہیں، ان کے خلاف زبان کھولنا تو ان کے لیے خیر کچھ بھی نہیں۔ کبار امت کے جو ائمہ گزرے ہیں ان کے خلاف بھی بڑی جرأت سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر کہنے والے لوگ موجود ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر کہنے والے لوگ آپ کے شہر کے اندر موجود ہیں، اور نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ ائمہ کرام رضوان اللہ، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جو گزرے ہیں، ائمہ سلف ہمارے میرے بھائیوں، اور یہاں جب کہا جائے ائمہ سلف تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے مراد صحابہ تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے 5ویں 6ویں 7ویں 7ویں 8ویں 10ویں جو بھی اس نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ سب اس کے اندر مراد ہوتے ہیں۔ یہ جو ائمہ ہیں، ان ائمہ کے خلاف زبان کھولنا، ان پر عیب لگانا، ان کی بے عزتی کرنا اور ان کے مقام کو امت میں گھٹانا، یہ جو فکر بنی ہوئی ہے، اس فکر کے نتیجے میں اس سے بھی بڑا کام کرنے کی کوشش چل رہی ہے جو کام خوارج نے کیا تھا۔ خوارج نے جو کام کیا تھا اس سے بھی خطرناک کام ہوگا۔ وہ کیا؟ جب امت کو ابن تیمیہ اور ابن قیم اور اس طرح سے دیگر چوٹی کے ائمہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان سے نفرت دلائی جائے گی، تو آپ جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ عقیدہ و منہج کے چوٹی کے ائمہ ہیں۔ معصوم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ غلطیاں، کمیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی انسان سے بحیثیت بشر، لیکن اپنے منہج اور مشن کے اعتبار سے چوٹی کے ائمہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ان کے شاگردان میں حافظ ذہبی ہیں، حافظ ابن کثیر ہیں، حافظ ابن عبدالہادی مقدسی، اور بھی لوگ ہیں، حافظ ابو الحجاج مزی ہیں وغیرہ، یہ سارے لوگ ہیں۔ آپ بتائیے کہ ان ائمہ کرام کے خلاف اگر کوئی آدمی زبان کھولتا ہے اور یہاں تک کہ وہ انہیں کافر تک قرار دینے کی جرأت کرتا ہے، تو وہ آخر امت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ پھر تو امت پورے طور پر علم اور علماء کی راہ سے پورے طور پر ہٹ جائے، جبکہ یہ باتیں بولنے والا، یہ پروپیگنڈا کرنے والا کوئی جاہل ہے، ادنا جاہل، ادنا ترین انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ لوگوں کے درمیان دھیرے دھیرے وہ فتنے پھیلا رہا ہے، جس طرح کے فتنے بالکل قریب میں وہ شکیلیوں نے پھیلایا تھا۔
نوجوانوں کو ورغلانا، بہکانا، فتنے میں ڈالنا، اور دھیرے دھیرے پروپیگنڈا کر کے اس نے حالت کیسی بنا لی، کئی ہزار لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اور ساری حدیثیں جو حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، ان حدیثوں کو اپنے اوپر فٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ باتیں مکمل ختم کی جا رہی ہیں، بقیہ آگے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی، چونکہ وہ لمبی گفتگو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حساس اور نازک مسئلے میں امت کے سلف کا موقف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے راہ رویاں، جو انحرافات امت کے اندر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خود پھیلانے والوں کو، بے راہ روی کرنے والوں کو بچنے کی، اور ان کے جھانسے میں آنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔